السلام علیکم۔ تو آج تھا جمعہ کا دن اور آج میرے ولاگ کا آخری پارٹ بھی ہے جو بھی سیریز چل رہی ہے۔ تو آج تھا جمعہ کا دن اور اللہ کے فضل و کرم سے نماز پڑھی اور دوبارہ کام پہ آ گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہا تھا کہ میرا دوست پاکستان سے آیا تھا عمیر، اور میرا بھی ویزا آ گیا تھا اور عمیر کا بھی اسٹوڈنٹ ویزا تھا، تو ہم دونوں نے اکٹھے اپلائی کرنا تھا سیکورٹی کے بیچ کے لیے۔ تو کسی وجہ سے یہ ہوا کہ عمیر کی کلاسز جو تھی وہ 3 ہفتے ایکسٹینڈ ہوگی اور میری کلاسز ہوگی، جس کی وجہ سے میرا بیچ 3 ہفتے پہلے آ گیا اور عمیر کا 3 ہفتے بعد آیا۔ تو جب میرا بیچ آنے والا تھا، آپ کو بتایا تھا میں نے کہ اس طرح توقیر بھائی کے پاس گاڑی کھڑی تھی، انہوں نے نعمان بھائی کو بولا تو مجھے گاڑی مل گئی۔ میں نے اکتوبر میں کام سٹارٹ کر دیا، تو میں ایکسائٹیڈ تھا سیکورٹی کے لیے، اس لیے 2 وجہ تھی۔ وہ پہلی وجہ یہ تھی کہ میں تو پاکستان سوچ کے یہ آیا تھا کہ میں نے سیکورٹی کرنی ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی جو کہ اہم وجہ ہے کہ مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا اور ابھی بھی ہے۔ تو اب مجھے یہ تھا کہ میں اب پورا یو کے گھوموں پھروں گا، مزہ آئے گا، دیکھوں گا ڈفرینٹ جگہ۔ تو یہ ہوا کہ پہلی بار میں چلا گیا یہاں سے ہل۔ میں آپ کو بس موٹا بتاتا ہوں میں کہاں گیا ہوں، کہاں گھوما پھروں میں۔ اچھا، میں ہل گھوما ہوں، ہل گیا ہوں، شیفیلڈ گیا ہوں، ورنگٹن گیا ہوں، اچھا اس کے علاوہ بانزلے گیا ہوں، لنڈن تو سب لوگ جاتے ہیں، اچھا اس کے علاوہ ڈڈلی گیا ہوں، برمنگھم گھوما ہوں میں، ڈربی گیا ہوں، لوٹن گیا ہوں، اور کہاں گیا ہوں میں، سوئنڈن گیا ہوں، ملٹن کینز گیا ہوں، اور ویمبلے گیا ہوں، رچمنڈ گیا ہوں، اور ریڈنگ گیا ہوں، اور پتہ نہیں کہاں گیا ہوں، مجھے نہیں یاد اب۔ اچھا خیر، یہ میرا شوق پورا ہو گیا اور ابھی بھی شوق ہے، بلکہ میں بھی کہتا ہوں اپنے جو میرا مینیجر ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ یار مجھے کہیں دور بھیج دو، کہیں مجھے اسکاٹ لینڈ بھیج دو، ویلز بھیج دو، یا پھر مجھے مینچسٹر بھیج دو، میں نے گھومنا پھرنا ہے۔ خیر پھر یہ ہوا کہ عمیر نے بھی سیکورٹی سٹارٹ کر دی میرے 3 ہفتے بعد، اور عمیر نے بھی گاڑی لے لی۔ عمیر کا شوق تھا، عمیر نے دیکھا اس کے پاس مرسیڈیز ہے، تو عمیر نے کہا میں بھی لوں گا، کوئی بی ایم لوں گا یا پھر آڈی لوں گا۔ عمیر نے دیکھ لی آڈی کہ میں آڈی لوں گا۔ خیر وہ قسمت میں نہیں تھی، پھر اس کو اویس نے دکھائی ایک اور گاڑی زفیرہ، تو عمیر نے پھر زفیرہ لے لی۔ اس نے خیر سیکورٹی سٹارٹ کر لی۔ تو پھر کچھ ٹائم بعد ایسا ہوا کہ عمیر نے کہا یار ان کو فیس دینی پڑتی ہے، کیا فائدہ یہاں سے کماؤ اور ان کو فیس دے دو۔ تو میں ایسا کرتا ہوں، آسان کام کرتا ہوں، یہاں سے ویزا لگواتا ہوں اسپین کا اور یہاں سے نکل جاتا ہوں یورپ چاچو کے پاس۔ ہم نے اس کو خیر کافی سمجھایا کہ یار کوئی فائدہ نہیں وہاں پہ اتنی ویجز نہیں ہیں، 1500 2000 حد مار کے 2000 کمائے گا، 2000 بھی نہیں بنتا، 1500، اور وہاں پہ مزدوری کرنی پڑتی ہے۔ لیکن عمیر کو نہیں سمجھ آئی، اس نے کہا میں نے جانا ہے تو بس جانا ہے، کیونکہ اس نے پاکستان سے میرے خیال سے ٹرائی کیا تھا فرانس جانے کے لیے کہ اسپین، تو وہاں سے نہیں ہو سک رہا تھا میری طرح، میں بھی پاکستان سے اٹلی کے لیے اپلائی کرتا تو میرا نہیں ہوتا۔ خیر وہ بھی پھر یہاں پہ آیا اور یہاں سے اس نے اپلائی کیا فرانس کے لیے۔ اس کا خیر فرانس کا ویزا آ گیا، ویزا اس کا آ گیا، تو اس کے فرانس جانے سے پہلے یہ ہوا کہ منیب کے پاس ایک کتا تھا، وہ ہم نے دینا تھا ایک بندے کو، اس کا نام ہے بابی، وہ ہم دینے گئے۔ اس کے بعد میرے ساتھ گیا تھا ارسلان، تو ہم وہاں سے دیکھ کے ایک اور دوست ہیں ان کے وہاں چلے گئے۔ تو ارسلان ان سے جا کے بات کی کہ ہمارے پاس ایک کیج پڑا ہوا ہے، تو کیج چاہیے ہو تو آپ لے لینا ہم سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر عمیر کے جانے سے پہلے کیج ہمارے گھر کے بالکل نیچے پڑا تھا، تو جو ہمارے لینڈ لارڈ ہیں انہوں نے کہا کہ کسی کا کیج نیچے پڑا ہوا ہے جو کہ موو کر لے، نہیں تو میں اس کو یہاں سے بندے کو موو کر دوں گا۔ میں نے ارسلان کو میسیج کیا، میں نے کہا یار کیش کا کیا کرنا ہے، تو اس نے کہا میں بات کرتا ہوں۔ خیر نہ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی بات ہوئی ہے نہیں ہوئی، نہ میں نے پوچھا اس سے۔ ہم نے کہا چلو ایک دن کی بات ہے تو عثمان بھی بھول جائیں گے۔ اگلے دن عثمان بھی نے کہا کہ جس کا بھی کیج ہے وہ موو ہو جائے یہاں سے، نہیں تو میں پورے فلیٹ کے بندے سب کو موو کر دوں گا۔ اب سب تو موو ہو نہیں سکتے تھے، گھر تھا نہیں ہمارے پاس۔ اس سے 2 دن پہلے مجھے فرحان کی آفر آئی تھی کہ ایسا کرو تم یہاں میرے ساتھ موو ہو جاؤ۔ تو اس ٹائم میں نے تو ان کو بول دیا، میں نے کہا میں تو یہاں پہ رہ رہا ہوں تو ابھی تو موو ہو نہیں سکتا۔ پھر خیر میں نے فرحان بھی بولا، میں نے کہا فرحان بھی آپ نے آفر کرائی تھی تو میں آ رہا ہوں۔ عثمان بھی سے بات ہوگی، میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے خیر عثمان بھی سے بولا، میں نے کہا عثمان بھی میری آج تک کوئی شکایت آئی نہیں ہے کہ میں نے آج تک اس طرح کیا، نہ رینٹ دیا ہو کسی حوالے سے، نہ کوئی اور بات ہوئی ہو، نہ گاڑی کوئی شکایت آئی ہو کہ تم نے گاڑی یہاں کھڑی کی یہ وہ۔ کہتے ہیں یار تم نے ایک بندہ یہاں پہ رکھا تھا اپنے ساتھ روم میں، تو ان کو اصل میں یہ بھی تھا کہ بندہ بھی رکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ
کیس کا بولا وہ بھی نہیں اٹھایا. تو خیر بندہ ان کو میں نے آپ لوگوں کو جیسے پہلے بتایا کہ جو تھا عمیر وہ ہوٹل میں رہتا تھا, زیادہ کم ہی گھر آتا تھا. ہوٹل جو تھا ادھر تھا ملٹن کینز میں. خیر یہ ہوا کہ عمیر کی فلائٹ بک ہوگی اور ہم نے سوچا کہ عمیر کو ہم ڈراپ کرنے جائیں گے ایئرپورٹ. اس سے پہلے ہمارا پلان بنا کہ ہم لوگ ناشتہ کریں گے. عمیر کو چھوڑنے جا رہے تھے میں, صبور اور فرحان. تو یہ ہوا کہ صبور اور فرحان پہلے پہنچ گئے ریسٹورینٹ لوٹن میں اور ہم لوگ بعد میں وہاں پہنچے. راستے میں یہ تھا کہ مجھے عمیر کہہ رہا تھا کہ یار ہم لوگ لیٹ ہو جائیں گے, فلائٹ نکل جائے گی, تو ایسا کرتے ناشتہ چھوڑتے ہیں, مجھے تم لوگ بٹھا دو, میں چلا جاتا ہوں. میں نے کہا نہیں یار جائے گا تو ناشتہ کر کے جائے گا تو. خیر ہم لوگ کو ناشتہ اتنا مہنگا پڑ گیا کہ عمیر ناشتہ کرتا رہ گیا, ہم وہیں بیٹھے رہے. جب لوگ ایئرپورٹ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ٹائم بہت کم رہ گیا, تو اس ٹائم بورڈنگ نہیں ہو سکتی, تو آپ ایسا کریں آپ لوگ واپس جائیں گھر اور دوبارہ ٹکٹ کروائیں, نیکسٹ ٹائم جانا, یا پھر آپ کوئی اور ٹکٹ دیکھ لیں, آج کا آپ کو ملتا تو آپ چلے جائیں. اب عمیر نے ضد پکڑ لی. عمیر نے کہا کہ بندہ آیا ہے فرانس اور مجھے وہاں سے اٹھائے گا اور مجھے اسپین لے کے جائے گا وہ. پھر یہ ہوا کہ عمیر نے کہا میں نے جانا تو آج جانا ہے, تو عمیر ٹکٹ دینے لگ گیا جہاز کے, اور ٹکٹ اتنے مہنگے آ رہے تھے, کوئی 800 پاؤنڈ کا, کوئی 900 پاؤنڈ, کوئی 1000, اس طرح. پھر ایک اور ہم نے راستہ ڈھونڈا, لنڈن میں ایک اور جگہ کنگ کراس, وہاں سے ٹرین جاتی ہے. عمیر صاحب پھر وہاں سے ٹرین میں بیٹھے اور عمیر صاحب پھر یہاں سے گئے فرانس, اور بس پھر ہم لوگ واپس آئے. پھر جب تک عمیر تھا ہم نے کافی انجوائے کی, ہم لوگ اکٹھے گھومتے پھرتے تھے. تو پھر خیر عمیر چلا گیا, پھر میں نے گھر جانا بھی کم کر دیا, کبھی کبھار جاتا ہوں, ہفتے میں 2-3 دن گھر جاتا ہوں. خیر اللہ کا بہت کرم ہے کہ اب میں بالکل یہاں پہ سیٹل ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی رولا نہیں ہے. جتنے بھی کام کیے ہیں اللہ کا شکر ہے دل سے کیے ہیں, اور جو برا ٹائم تھا گزر گیا ہے. پہلے تو میں بولوں گا سب سے پہلے اس میں جو میرے والدین ان کا بڑی دعائیں ہیں اور ان کی بڑی محنت ہے کہ انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا, اتنی دعائیں دی ہیں. اس کے بعد میرے نانا نانی, میری خالائیں, میرے ماموں, میرے چاچو, میرے تایا, میرے پھپھو, جتنے بھی ہیں سب نے بہت زیادہ سپورٹ کی, بڑی دعائیں دی مجھے پتہ ہے کہ دعاؤں کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور میری دوست تھی, اس کی بھی والدہ تھی, اس کی نانی تھی, انہوں نے بڑا سپورٹ کیا مجھے, دعائیں دیتے رہتے. جب بھی ان سے بات ہوئی انہوں نے مجھے دعائیں دی ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے. اور دوسرا یہ کہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے یہاں پہ, کہ یہاں پہ نہیں کہ میں جنرل بات کر رہا ہوں, کہ آپ کی دعائیں تب قبول ہوتی ہیں جب آپ کسی لیے دعا کرتے ہو. اگر آپ دعا کرے ہو کسی کے لیے, اس کے بعد اپنی دعا کرتے ہو, تو یہ 100% بات ہے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. تو میں نے ہمیشہ جب بھی کیا ہے کہ دعا کی اپنے لیے, تو پہلے دوسروں کے لیے دعا کی ہے, اس کے بعد اپنے لیے کی ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا لازمی قبول کرے گا, یہ بالکل پکی بات ہے. اور ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا دل بالکل صاف رکھیں. جب آپ کا دل صاف ہوگا, کسی کے لیے برا نہیں چاہیں گے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہت اچھا کرے گا. تو بس یہی کچھ تھا. انشاءاللہ اس کے بعد اب میرے اور بھی آتے رہیں گے, ولاگز آتے رہیں گے. یہ میرا پارٹ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے, 5 پارٹ پورے ہو گئے میرے. تو ملے گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. آپ کو میں اب انشاءاللہ دکھاتا رہوں گا نئی جگہیں اور نئی سٹوریز بتاتا رہوں گا. تب تک اجازت دے اپنے بھائی کو, انشاءاللہ ملیں گے نئے ولاگ میں. اللہ حافظ.